رکھتے ہیں. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور حافظ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی روشنی ڈالی, سابقہ امتوں میں جو روزے کا تصور تھا وہ تو موجود ہے, ہمیں یہ تاریخ کی کتب سے ملتا ہے, علامہ صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی, لیکن تعین کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. کچھ جیسے حضرت آدم علیہ السلام 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن ہے, حضرت داؤد علیہ السلام 6 مہینے. تو کیا دورانیہ بھی یہی فجر سے مغرب تک کا دورانیہ ہوتا تھا یا ان کا دورانیہ مختلف تھا؟ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ کچھ قومیں روزہ رکھتی ہیں لیکن وہ پانی بھی ساتھ ساتھ پیتی رہتی ہیں, اور پانی کو وہ خوراک میں جو ہے وہ شامل نہیں کرتی کہ یہ پانی خوراک کا حصہ نہیں ہے. تو ایکچول کیا تصور تھا ماضی کے اندر روزے کا, اس کے اوپر روشنی؟ جی ضرور, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے مدعو کیا اور آپ نے ایک ایسے اہم موضوع کا انتخاب کیا جس سے ہمارے ناظرین اور سامعین کو روزے کی مقصدیت اور معنویت جاننے میں مدد ملے گی. بہت شکریہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو بنیادی مقصد تو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں تفصیل سے صراحت سے بیان کر دیا, وہ ہے تقویٰ. اب ادیان کی اور مذاہب کی ڈاکٹر صاحب 2 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے. ایک کو ہم بولتے ہیں الہامی مذاہب, ایک کو ہم بولتے ہیں غیر الہامی مذاہب. الہامی مذاہب میں یہی 3 ادیان جو ہیں وہ سر فہرست ہیں, اسلام ہے, عیسائیت ہے اور یہودیت ہے. ان میں تصور نبوت اور تصور وحی جو ہے وہ صراحت کے ساتھ موجود ہے. لیکن ایک بنیادی فرق اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہر سوال کا جواب اسی ضمن میں آ جائے گا, وہ یہ کہ ان ادیان کی نہ تو کتب کی ویسے حفاظت ہوئی, نہ وہ انہی زبانوں میں مرتب ہوئیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھیں, نہ ہی ان کے انبیاء کے فرامین ویسے محفوظ رہ سکے. مقصد کہنے کا یہ کہ جیسے ہمارے پاس کلام پاک ہے, اس میں صراحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں میسر ہے. روزہ اتنے بجے شروع کرنا ہے, روزہ اتنے بجے ختم کرنا ہے, روزہ اس تاریخ کو شروع ہوگا, اس تاریخ کو ختم ہوگا, کیونکہ وہاں وہ بنیادی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم صراحت کے ساتھ وہاں ہمیں ڈیٹیل کوئی نہیں ملتی. لیکن 2 چیزیں ہیں, ایک جو علامہ صاحب نے کہی وہ یہ کہ ہمیشہ سے قمری اعتبار سے روزہ ہوتا تھا, لیکن اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اب پڑھیں تو وہاں پہ روزے کے حکم ہونے کا کوئی فرض موجود نہیں ہے. اچھا حافظ صاحب, میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ یہودی اور عیسائی جی دونوں کے ہاں روزے کا جو تصور موجود تھا وہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے کفارے کے لیے روزہ رکھو. سر وہ ابھی بھی ڈے آف اٹانمنٹ بولتے ہیں اس کو, جو یہودی بھی رکھتے ہیں عیسائی بھی رکھتے ہیں. وہ ان کے نزدیک سال کا سب سے زیادہ روحانی دن تصور ہوتا ہے. اس دن کا وہ روزہ کیسے رکھتے ہیں, ایک مغرب سے اگلی مغرب تک 25 آورز اے ڈے کنٹینیوسلی. اچھا, اب اس میں عیسائی بھی رکھتے ہیں, یہودی بھی رکھتے ہیں, لیکن ان کا تصور تھوڑا مختلف ہے. جیسے کہ اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے 2 باتیں کہی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے شاگرد روزہ رکھیں گے, نمبر 1. نمبر 2 آپ نے کہا جب تم روزہ رکھو تو یہودیوں سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرو. انہوں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو نہ وہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں, نہ وہ اپنے بالوں کو کنگھی کرتے ہیں, تاکہ وہ چاہتے ہیں سب جان لیں کہ ہم نے روزہ رکھا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے آپ کو, گوسپل آف میتھیو میں کیٹیگوریکل ورس ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تم ایسا مت کرو, تم خوشبو لگاؤ, تم منہ ہاتھ دھو, صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھو, تو یہی روزہ ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تم 40 دن کے روزے رکھ سکتے ہو, جس طرح آپ نے بتایا. بائبل میں اگر آپ دیکھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں 3 نبیوں کے 40 روزے رکھنے کا ذکر آتا ہے. ایک تو موسیٰ علیہ السلام, ایک سیدنا داؤد علیہ السلام اور ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. تو اسی کو فالو اپ کرتے ہوئے عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں. اور جو آپ نے بات بولی وہ بالکل ایسے ہی ہے, کیتھولکس میں اور پروٹیسٹنٹس میں ڈفرینشیٹ ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہم اس میں پانی کے ساتھ ساتھ اور مشروبات بھی پی سکتے ہیں, کیونکہ جو آپ نے بولا ان کا یہ نظریہ ہے کہ کھانے کا نہیں ہے. اور دوسرا ایک بنیادی فرق پتہ کیا ہے, وہ یہ سر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے لیے بہت آسانی ہے. آسانی سے کیا مطلب ہے, اب یہودی جب روزہ رکھتے ہیں یا عیسائی رکھتے ہیں, ادھر کوئی احکامات کی تشریح نہیں ہے کہ بچوں نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, عورتوں نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, بیمار نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, مسافر نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے, حدیث مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں ایگزیمپشن ہے. بچوں نے تو رکھنا ہی نہیں, خواتین نے اگر وہ حاملہ ہیں تو انہوں نے نہیں رکھنا, بیمار نے